زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو دل کی پیدائشی بیماری ہے تو وہ صرف بچپن میں ہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بچپن میں تو بظاہر نارمل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی عمر 20 سال یا 25 سال ہوتی ہے تو ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو دل کی بیماری ہے اور یہ پیدائشی طور پر ہے۔ تو اس پہ لوگ جو ہے وہ پھر گھبرا جاتے ہیں۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کنر ڈاکٹر عابد حسین صاحب، جو کہ اڈلٹ اور پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہیں اور عمر ہاسپٹل اور نیشنل ہاسپٹل لاہور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تو ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ پیدائشی طور پر بظاہر ایک شخص بالکل نارمل ہے اور 20 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا سانس پھولا ہے اور ٹیسٹ کرائے ہیں تو دل کی بیماری ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بیماری ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ اتنی شدت والی تھی نہیں کہ بچپن میں وہ ظاہر ہوتی۔ اس کے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ظاہر ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ بچہ نیلا ہو رہا ہے یا بچہ فیڈ لیتے ہوئے تھک جاتا ہے یا اس کی اور کئی چیزیں۔ اب وہ ان میں سے کچھ نہیں ہو رہا تو وہ بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ پریزنٹ نہیں کر رہی۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے، مثلا ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے، اور وہ ڈائگنوز کیسے ہوا کہ کسی اور وجہ سے چیک اپ کے لیے گئے، یا فرض کریں ایک 10 سال کا لڑکا اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ جلدی تھک کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو تو کوئی مسئلہ ہوگا جو یہ اس کا سانس پھول جاتا ہے، تو چیک کرواتے ہیں اور وہ پھر نکلتا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے کہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود لیٹ کرتے ہیں کہ اس کا ابھی آپریشن نہیں کرنا، تو اس کا ہم 10 سال کی عمر میں کریں گے یا اس طرح۔ تیسرا پہلو جو ہماری سوسائٹی میں پاورٹی ہے، کہ غریب لوگ ہیں اور ان کو ڈائگنوسس بھی وہ کر چکے ہیں پہلے بچپن میں، لیکن وسائل ہی نہیں ہیں، اور وہ بیبی اسی طرح ایڈلٹ میں پہنچ گیا ہوا ہے، تو یا ڈائگنوسس مس ہوئی اور وہ پھر پتہ چلا کہ اب تو انآپریبل ہے، یہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا۔ یہ سارے فیکٹرز اس کے اندر، اور ایڈلٹ کنجینیٹل جو ایک سبجیکٹ ہے یہ اب علیحدہ سے اینٹیٹی بن چکا ہے، اس کی بکس بھی علیحدہ ہو چکی ہیں، اور ان میں پھر جس طرح کی جس نوعیت کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو اس حساب سے ہم ڈیل کرتے ہیں۔ سر، ایک چیز ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ جیسا اگر دل کا سوراخ ہے وہ چھوٹا ہے، وہ علامات نہیں دے گا، تو پھر اس بیماری کو بچپن سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ہائی رسک کیس ہیں جن کی ہمیں پہلے ایکو کروا لینی چاہیے؟ بچپن سے اس پہ کیسے نظر رکھی جائے؟ وہی بات کہ جن میں رسک فیکٹر، جن مدرز میں فیملیز میں، جیسے کروموسومل ڈس آرڈرز، مثلا فرض کریں ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ایک بیبی پیدا ہو، اس کا ایکو تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں وی ایس ٹی بہت کامن ہے، اے وی ایس ٹی بہت کامن ہے یہ لیجنز میں۔ اسی طرح سے اگر مدر ڈائبیٹک ہے، مدر کوئی ڈرگز لے رہی تھی ایسی جن میں انسیڈنٹ، جیسے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ہیں، روبیلا فیور ہو گیا فرض کریں، اور وہ پتہ چلا کہ جی ہوا تھا فیور پریگنینسی کے دوران ہسٹری میں، تو ایکو کر لینا چاہیے، یا شک پڑا جب بیبی کی برتھ ہوئی تو ایکو لازمی کرنا چاہیے۔ سسپیشن جیسے ہی کسی طرح کا ہو تو اس کا ایکو ضرور کرنا چاہیے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر بچہ جلدی تھک جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ سانس کا مسئلہ بچپن سے ہی آپ نوٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ ہے، جی، یا جو اس کی مدر ہے اس کے رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ شوگر ہے یا پریگننسی کے دوران کوئی انفیکشن ہے، تو احتیاطاً بچے کا ایک دل کا الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لیں۔ یا مدر میں یہ بیماری ہے یا فیملی کے اندر یہ بیماری دل کے سوراخ والی چل رہی ہے، پیرنٹس میں ہے یا ویسے فیملی میں، ان میں بھی اس کی انسیڈنس اس کا بڑھ جاتا ہے۔ سر، ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا کہ اگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک لڑکا ہے 20 سال کا ہے اور اس کے دل میں سوراخ ہے، تو اس کے علاج کے بارے میں ویورز کو گائیڈ کیجیے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ سوراخ کس نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس کو ایک ایڈوانس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، اگر تو سمپل ہے تو وہ تو فوراً ہو جائے گا، ایڈوانس سٹیج پہ ہے اس حساب سے اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی۔ ان انویسٹیگیشنز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آپریٹ ہو سکتا ہے یا آپریشن کی اس کیفیت سے نکل چکا ہے۔ اگر تو انآپریبل ہے، نہیں ہو سکتا، تو پھر تو ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا اس کا۔ لیکن اگر گنجائش ہے، اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹریٹ کرنے والے ہیں وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں، تو اگر گنجائش ہے تو ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے آپریٹ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو جائے کہ وہ آپریٹ نہیں ہو سکتا، تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ذرا ہماری عوام کو گائیڈ کیجیے۔ دیکھیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ابھی تک نہیں شروع ہوا، اور وہ اس کی ملٹیپل سینٹرز میں ہم نے اس کی جو ہے پریپریشن کی۔ مین چیز میں ایک آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا کوئی پیشنٹ ہے وینٹیلیٹر پہ بھی ہے
اور ہم اٹینڈنٹس کو کہتے ہیں جی کہ اس کا ہارٹ چاہیے کسی اور کو، تو وہ ایگری نہیں کریں گے کہ جی دعا کریں یہ ٹھیک ہو جائے. اس طرح کے ایشوز ہیں جو لیگل ایشوز ہیں نا اس کے، وہ بہت زیادہ ہیں. پھر اس کی پریپریشن کے ہارٹ کو اتنی دیر میں ہم نے پہنچانا ہے، اور وہ جو ٹائم فریم، اور پھر اس کی لاجسٹکس کے ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے جو کہاں سے ہارٹ لے. یہ ایسے معاملات ہیں جن پہ ابھی تک ہم اوور کم نہیں کر سکے. بہت بیسک چیزوں پہ ہم لیک کر رہے ہیں. حالانکہ جو دل کا یہ ٹرانسپلانٹ ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو ہے، وہ باقی ٹرانسپلانٹ جو ہے ان کے مقابلے میں سمپل مانا جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ چند نالیوں کو آپس میں جوڑنا ہے. لیکن جو لاجسٹکس ہے نا وہ نہیں پوری ہو پاتی. اچھا سر، کچھ لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جیسے اگر دل میں سوراخ کا پتہ چلا ہے نا 20-25 سال کی عمر میں، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب نہ تو یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اور نہ یہ آگے جاب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آگے نارمل لائف گزار سکتے ہیں. تو اس طرح کے کانسیپٹ کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو ہم ڈاکٹرز کی ہے. کامیاب آپریشن ہو گیا، ہمیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو پوری طرح سے کونسل کرنا چاہیے. لیکن پھر بات وہی آتی ہے، ایجوکیشن جب نہیں ہو اس لیول کی تو آپ ان متس کو نہیں توڑ سکتے. لوگوں کے اندر ایسی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو پوری احتیاطیں بتا کے اور پوری طرح سے بریف کر کے فرض کریں کہ یہ بھی کھا لینا آپ نے، یہ سارا کچھ. جیسے ہی پیشنٹ گھر جاتا ہے، ملنے والے آتے ہیں، تو اسی ایوی نہیں کھانا، ایوی نہیں کھانا. پیشنٹ جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو کے 2 ہفتے بعد واپس آ جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے چیزیں ہیں. تو مطلب اگر کوئی نہیں ہماری بات بھی سن رہا، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اڈلٹ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہیں کامیاب آپریشن کے بعد یہ نارمل لائف مطلب جو بیماری ایڈلٹ میں پہنچ گئی، فرض کریں اس کی شدت بہت زیادہ نہیں تھی، آپ آپریٹ کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ. اس کے بعد پھر لائف نارمل ہو جاتی ہے. فرض کریں ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے، 40 سال پہ ڈائگنوز ہوا ہے. اگر ہم نے اس کو آپریٹ کر دیا تو نارمل لائف ہے. اس کو بھی اگر فردر لے کے جائیں گے تو اس کی نارمل لائف نہیں رہے گی، وہ کچھ اس میں کمی ہو جائے گی. جی خواتین کے بارے میں گائیڈ کیجیے گا کہ اگر کسی لڑکی کو یہ بیماری ہے تو کیا وہ شادی کر سکتی ہے اور آگے اولاد کر سکتی ہے؟ والدین بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر فرض کریں وہ بیماری ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ سرجری کے ساتھ اس نے ٹھیک ہو جانا، تو پہلے سرجری ہو پھر اس کی شادی ہو. کیونکہ زچگی کے دوران جو پریگننسی میں جو بلڈ فلو بڑھتا ہے، مطلب ڈبل کوانٹٹی ہو جاتی ہے کارڈک آؤٹ پٹ کی، ہارٹ پہ جو لوڈ آتا ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے اگر فرض کریں ہارٹ کے اندر ڈیفیکٹ ہو. تو جو کامن سینس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سرجری ہو، کامیاب ہو جائے، اس کے بعد شادی کی جائے. اور ایک دفعہ جب سرجری کامیاب ہوگی تو پھر شادی بھی ہوگی، بچے بھی پیدا ہوں گے، پھر کوئی رسک نہیں ہے. ایک چیز ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ اگر کسی خاتون کو یہ پرابلم ہے تو مطلب یہ ہے کہ پریگنینسی کنسیو کرنے سے پہلے ان کو کارڈیولوجسٹ اور گائنیکولوجسٹ دونوں کو اپنی اس بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، فرض کریں ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے، دیکھنے میں یہ ایک لو لیول کا انٹینسٹی کے لحاظ سے یا سویرٹی کے لحاظ سے، لیکن پریگننسی میں کیا ہوگا کہ اسی کی شدت بڑھ جائے گی اور مدر سک ہو جائے گی، بیبی نے پھر ہونا ہی سک. تو بہتر کیا ہے کہ اس وقت پینل بیٹھے جس میں کارڈیالوجسٹ بھی ہیں، جس میں گائنیکالوجسٹ بھی ہیں، اور پھر وہ کیس سرجن سے ڈسکس ہو، آپریشن ہو، اور اس کے بعد پھر نارمل لائف، پریگننسی بھی ہو، سب کچھ ہو. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی خاتون، ان کو دل کی جو ہے ان کے ویلو کا آپریشن ہوا تھا، اور ان کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی تھی، مطلب 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اور سب ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہیں، اور اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کنسیو کیا ہے. تو اس طرح کے پیشنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، کیونکہ وارفیرن کی جو خون پتلا کرنے کی گولی ہے وہ بھی کھا رہی ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے رزلٹ میں جو ہمارے ویلوز خراب ہو جاتے ہیں، اب اس میں ہمارا جو پروٹوکول ہے ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے ویلو ریپلیس کرنا ہے. پرائرٹی ہماری کیا ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ویلو کو صرف ریپیئر کریں، کیونکہ وارفرین کھاتے ہوئے پریگننسی کی طرف جانا وہ ڈینجرس ہوتا ہے. ہم اگر ریپیئر نہیں کر سکتے، ویلو پاسبل نہیں ہے، پھر ہمیں ریپلیس کرنا ہوتا ہے. جو ان میرڈ ہوں یا جن کی ابھی فیملی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ان میں ہماری کوشش ہوتی ہے بایو پروستھیٹک ویلو، ٹیشو ویلو. اچھا، اب جو بایو پروستھیٹک ویلو ہے وہ آج سے 3-4 سال پہلے تھا 1.5 لاکھ کا، ابھی 7 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے.
ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پور پیشنٹس کے لیے ہم کیا کریں؟ کاسٹ جو ہے وہ 15 لاکھ 16 لاکھ تک چلی جاتی ہے. اچھا فرض کریں ہم نے اس کو میٹیلک ویلو ڈال دیا, اسٹیل کا ویلو ڈال دیا, اب وارفرین تو کھانی پڑے گی. بالکل. اب جو پیشنٹ وارفرین کے اوپر ہے اس کی زچگی کو, اس کی پریگنینسی کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ٹرائیمیسٹر میں ہم اس کو فرض کریں ہیپرین پہ, اینٹی کویگولینٹس پہ رکھیں, پھر وارفرین پہ رکھیں, پھر اس کو زچگی کے دوران دوبارہ اس پہ لے کے آئیں. یہ بڑا ایک پروٹوکول ہے, کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. تو یہ جس طرح سے گائیڈ لائنز ہیں کہ پہلے ٹیشو ویلو ڈالیں جب وہ اپنی, کیونکہ ٹیشو ویلو کے ساتھ وارفرین نہیں کھانی پڑے گی. جیسے ہی فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کا دوسرا آپریشن کی, جو کہ ہم کرتے رہے ہیں. اب آ کے ان چیزوں میں تھوڑی پرابلم ہوئی ہے. سر اب کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے, جیسے میں نے اس خاتون کا ذکر کیا کہ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, جی, تو کیا پھر رسک لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں یہ رسک ہے مدر کی لائف کے لیے, تو یہ تو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. مطلب فیملی, آپ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 6 بچے یا اس طرح 1 بچہ یا 2 بچے, یہ بھی فیملی ہے بس. اگر مدر سک ہے تو اس کو پریگنینسی کے ٹراما الگ ہیں, اور آپ یہ اس کی لائف کے ساتھ اگر اس طرح انجسٹس کریں تو وہ ٹھیک نہیں. یہ پوری جو فیملی ہے ان کا, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں. سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ اگر کسی کو اڈلٹ ایج میں 20-25 سال کی عمر میں دل کی بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا علاج ممکن ہے, اس کا علاج ضرور کروائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو دل کی بیماری ہے وہ کنسیو کرنے سے پہلے اپنی بیماری ڈیٹیل سے کارڈیولوجسٹ اور گائنیکولوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیں, تاکہ پریگنینسی کو اسی طرح سے پلان کیا جائے تاکہ ماں کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو اور بچے کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ہیلتھ کیئر سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.